بسم اللہ الرحمن الرحیم 2622 کورس کوڈ لیکچر نمبر 1 یونٹ نمبر 1 اسلام کا تصور علم اور تاریخ علوم میں مسلمانوں کا مقام۔ علم کی تعریف۔ علم کسی شے کو اس کی حقیقت کے حوالے سے جان لینے کا نام ہے۔ علماء کرام کے نزدیک علم ایک صفت ہے جس کے ذریعے کسی شے کا ادراک حاصل ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ ایک دینی عمل ہے۔ تعریفوں کی کثرت کا سبب علم کی تعریف، اس کثرت کا سبب نقطہ نظر کا اختلاف ہے، کہیں متکلمین کا تو کہیں حکماء کا تو کہیں صوفیاء کرام کا۔ علم کے مختلف تصورات جن میں سے قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، متکلمین کے اظہار خیال، صوفیاء کرام کا اظہار خیال، تو ہم قرآن کی روح سے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ علم مختلف اشتقاقی صورتوں میں 778 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ ان مواقع پر علم کی 2 شکلوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ علم وہ علم ہے جو ذات بارے کی صفت خاص ہے، جو ذات باری تعالیٰ کی صفت خاص ہے، اور دوم وہ علم ہے جو مخلوق خصوصاً انسان کو عطا ہوا ہے۔ مسلمانوں میں علم کی تحریک قرآن مجید سے پیدا ہوئی اور وہ انہیں راستوں پر آگے بڑھتی ہوئی چلی گئی جو مسلمانوں نے مطالعہ قرآن اور احکام الہی کی پیروی میں اختیار کیے جو راستے۔ قرآن مجید میں علم کی غایتوں اور وسعتوں کا ذکر ہے کہ اس کے زیر اثر علم کی چند بڑی نوعیتیں معین ہوئی ہیں۔ علم کی وسعت کیا ہے؟ خدا کی صفت وسیع علم ہے۔ اس تصور کی تحریک سے مسلمانوں کے یہاں دائرہ علمی بہت زیادہ وسعت ہے۔ اسی طرح یقین کی دولت، مسلمانوں نے یقین اور ظن میں فرق کیا ہے اور ظن اور تخمین کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اہل فکر کا ایک گروہ ہے جو شک کو علمی ترقی کی بنیاد مانتا ہے۔ جس طرح یقینی سائنسی تجربے پر شک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح یقینی روحانی تجربوں پر بھی شک نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ تو مشاہدہ اور تجزیہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ہر جگہ۔ قرآن مجید میں ان کے مشاہدہ اور تجزیہ کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ تدبر، اسی طرح تفکر کے تدبر پر بھی زور دیا گیا ہے۔ علم کے ساتھ حکمت کا تذکرہ کر کے علم ان منزلوں کی نشاندہی کرتا ہے جن کا تعلق حقائق عالیہ اور زندگی معاشرے کی عملی تنظیم سے ہے۔ پھر ہے کہ نظریہ علم کی کلیت علم کو انسان کے لیے ظاہر اور باطن اور دنیا آخرت دونوں کے لیے مفید اور سود مند قرار دیا ہے۔ علم ضروری ہے، علم حاصل کرنا، جس سے اسلام کے نظریہ علم میں کلیت پیدا ہو گئی ہے۔ اسلام کلی حقیقتوں پر یقین رکھتا ہے اور زندگی کو جزوی طور پر دیکھنے کے قائل نہیں ہے۔ پھر پڑھتے ہیں کہ حدیث کی روح سے قرآن مجید کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ حدیث کا ہے، جو قرآن کی تشریح اور تفسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے علم سے مراد بدرجہ اول قرآن مجید، احادیث رسول کی روایت اور حفاظت کا علم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں یہ علم قرآن مجید، احادیث رسول کی روایت اور حفاظت کا علم ہے۔ ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں علم کی دوسری شاخیں بلکہ حقائق کائنات، مشاہدات کے علم کی طرف اشارے اور ان کے مطالعے کی ترغیب دیتی ہیں۔ قرآن مجید کے زیر اثر اور روایات حدیث کی جستجو نے مسلمانوں کے لیے کئی اور علوم کی راہیں کھول دی ہیں۔ یعنی مسلمانوں نے ان کے ذریعے، یعنی قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے کئی علوم حاصل کر لیے ہیں۔ محدثین کے نزدیک کیا ہے علم؟ محدثین کے نزدیک علوم کی فضیلت کی تفصیل میں تھوڑا بہت اختلاف آ جاتا ہے، جیسا کہ اسحاق بن راہویہ کے نزدیک علم کا مطلب یہ ہے کہ وضو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ پھر محدثین کے نزدیک علوم 2 قسمیں ہیں علوم کی، یعنی فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ علم ہے جس میں دین کے فرائض کا اجمالی علم ہے، یعنی اس علم میں اللہ کی ذات پر ایمان کامل رکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور قرآن مجید کو آخری آسمانی کتاب بھی ماننا ہے۔ اور فرض کفایہ کیا ہے
کہ دوسرے علوم تحصیل اور ان میں مہارت کا علم ہے۔ ایسے علم کو یہ وہ علم ہے کہ جس کو اگر حاصل کسی وجہ سے نہ کیا جا سکے تو بندہ گناہ گار نہیں ہو سکتا انسان، اور کر لے تو ثواب ہے۔ لیکن جو فرض عین ہے، اس علم کو اگر انسان حاصل نہ کرے تو انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ فقہ اور متکلمین کی رائے، متکلمین نے علم کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، علم قدیم اور علم حادث۔ علم قدیم اللہ کی صفت ہے جو قائم بالذات اللہ کی صفت ہے۔ پھر علم حادث، اس کا تعلق مخلوق سے ہے، جس کی 2 قسمیں ہیں کہ ضروری یا بدیہی، جس کے اصول میں انسان کو اپنی قدرت اور طاقت صرف کرنا پڑتی ہے، صرف نہیں کرنا پڑتی، جس کے اصول کے لیے انسان کو اپنی قدرت اور طاقت صرف کرنا نہیں پڑتی۔ مثلا اپنے احساسات کا علم، یعنی محسوسات کا علم، جو وہ محسوس کرتا ہے۔ مثال ہے تو آگ کا گرم ہونا، یہ بغیر کسی محنت اور قدرت اور کسی طاقت کے ہم نے اس کو محسوس کیا ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آگ گرم ہے۔ پھر دوسری قسم ہے علمی نظری یا کسبی، یہ وہ ہے جس میں محنت اور اکتساب سے یہ وہ علم ہے جو محنت اور اکتساب سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور اکتساب کرنا پڑتا ہے۔ پھر صوفیہ کرام کی رائے، علم الہی اور علم انسانی کے بارے میں صوفیہ نے اپنے انداز میں کچھ مشترک اور کچھ مختلف اظہار کا خیال کیا ہے۔ الحجویری کے نزدیک علم 2 ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم اور مخلوق کا علم۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامتناہی ہے اور وہ موجودات اور معلومات پر ہر شے کو محیط ہے۔ اس کے مقابلے میں انسانی علم محدود ہے، جبکہ مخلوق کا علم جو اللہ تعالیٰ کے امور اور اس کی معرفت سے متعلق ہے، یہ 2 طرح کا ہے، ایک ظاہر اور دوسرا باطن۔ پھر پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے قدیم علمی نظریے کی خصوصیات کیا ہیں۔ مسلمانوں کا تصور علم قرآن مجید کے اثرات کا باعث ہے۔ علم کا ایک ذریعہ سچے خواب بھی ہیں۔ علم کا ایک مقصد خدا کی معرفت اور دوسرا مقصد تزکیہ نفس بھی ہے۔ تاریخی علوم میں مسلمانوں کا مقام، یہ کوسچن آیا ہوا ہے پیپر میں، ریپیٹ بھی ہو رہا ہے بار بار، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجر ثواب اور رضا الہی کو مد نظر رکھ کر مسلمان علوم شریعہ کی خدمت کرنے میں تن من کی بازی لگاتا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مسلمانوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اور شریعت اسلام کی اشاعت کے لیے دن رات محنت کی ہے، تو مسلمانوں نے دنیاوی علوم میں بھی اسی دیدہ دری سے اور ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ جس زمانے میں مسلمانوں کو علمی ترقی کا معراج پر تھے، علمی ترقی میں ان کی لائبریریاں اس زمانے میں لاکھوں کتابوں سے بھری ہوتی تھی، اور سائنسدان جو تھے وہ دن رات تجربات میں مر گئے رہتے تھے۔ مدارس میں طلباء کی کثرت کی وجہ سے تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، علم ان کے نزدیک سے ہو کر بھی نہیں گزرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب بھی مسلمانوں کے کسی شہر پر قابض ہوتے تو وہاں کی لائبریریاں جلا ڈالتے۔ مسلمان جب 8ویں صدی عیسوی میں اندلس پہنچے تو وہاں 100 سال بعد انہوں نے دوبارہ اپنی تاریخ، طب، ریاضی، فلسفہ، علم کلام اور دیگر درجنوں علوم لے کر پھر سے گئے، تو وہاں پر مسلمانوں نے اپنے علوم کو پھر سے پھیلا دیا۔ اس کے ماہرین کے لیے علم صحیح کا ذریعہ صرف عربی زبان اور اس کے علوم ہی تھے۔ یورپ کی موجودہ تہذیب پر مسلمانوں کی علمی تحریک کا بہت بڑا اثر ہوا، جس سے سائنسی طریقہ کار اور عمل کی طرف یورپ بھی متوجہ ہوا۔ پھر آ جاتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں تاریخ، افکار و علوم اور اسلامی عرب کے مسلمان اور برصغیر کے رہنے والوں کے درمیان رابطہ تو مسلمان تاجروں کے ذریعے ہی ہو گیا تھا اسلام کے ابتدائی دور میں، مگر اہل ہندو اور عربوں کے مابین وہاں کے حکمرانوں کی وجہ سے لشکری تصادم قائم ہو گیا۔ یہ تصادم مقامی قوتوں کو شکست، اس تصادم کی وجہ سے وہاں کے مقامی قوتوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ جب مسلمانوں کی فتح ہوئی تو سندھ کے مقامی باشندوں کو نہ صرف جابر مقامی راجاؤں سے نجات مل گئی، بلکہ ایک اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع بھی مل گیا۔
کئی اسباب کی بنا پر برصغیر میں مقامی اور اسلامی ثقافتی گروہوں کے درمیان تہذیبی سطح پر اچھے تعلقات بنانے کی سب سے بڑی وجہ تعصب تھے۔ تعصب نے بھی ان کے درمیان بہت اہم کام سر انجام دیا ان کے تعلقات کو بہتر کرنے میں۔ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت زیادہ تر صوفیاء کرام کے ذریعے ہوئی۔ اس غربے کی عمل دخل سے ہی شمال ہند میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت کے قیام کا دور شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں مدارس کے لیے الگ الگ عمارتیں تو نہیں تھیں، جبکہ مساجد سے ہی سارا کام لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں سلاطین کو مساجد اور مدارس بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ مدارس تو اس دور میں نہیں بنائے جاتے تھے، جبکہ مساجد بنانے کا شوق زیادہ تھا۔ بعد میں مدارس بنانے کا کام بھی آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ پھر آیت ہے کہ جہانگیر نے اپنے زمانے میں یہ قانون واضح کیا کہ حدود مملکت میں جہاں کہیں بھی مالدار اپنی وراثت چھوڑ کر مرے تو اس کی تمام جائیداد حکومت کے پاس جائے گی اور حکومت اس زمین پر مدارس قائم کرے گی۔ اس طرح اسلام تعلیم کی اشاعت پھیلتی گئی، یعنی دین اسلام کا جو علم ہے وہ برصغیر کے ہر کونے میں پھیل گیا۔ پھر پڑھتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کے علمی کارنامے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے خطے کے لوگوں کے ساتھ مخلصانہ رویے کا ثبوت دیا ہے۔ ان کی خدمت انہوں نے علمی اور ترقی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسی کے ساتھ اپنے مذہب اور اخلاقی اسلامی تہذیب سے بھی ان کی وفاداری برقرار رہی۔ علوم اسلامی میں برصغیر کے مسلمانوں نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں کشف الظنون ایک ایسی کتاب ہے جس کا تعلق پورے عالم اسلام سے ہے۔ یہ کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کہ علمی فنی اصلاحات کے مشکل نازک موضوع پر 12ویں صدی ہجری میں بھی ایک کتاب لکھی گئی، جس کو مولانا محمد علی تھانوی نے لکھا تھا، اور اس کتاب کا نام کشاف اصلاحات الفنون ہے۔ یہ کتاب نہایت مفید اور مقبول تصانیف ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں بھی ہندوستان نے بکثرت ایسے مصنفین پیدا کیے جو کثرت تصانیف میں عالم اسلام میں بازی لے گئے۔ فنی حدیث کی خدمت۔ برصغیر میں علم حدیث کی ترویج، اشاعت اور مقبولیت کا صحرا جو سب سے پہلے جاتا ہے وہ عبدالحق دہلوی کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اپنی فاصلانہ شروع اور تراجم کتب حدیث سے فن حدیث کو نئی زندگی بخشی تھی۔ 14ویں صدی ہجری میں برصغیر کے علماء نے بہت اہم کتابیں اور شرحیں لکھی۔ آج بھی علماء حدیث اور طالب علم کے لیے یہ ایک قیمتی ذخیرہ ہے۔ برصغیر کے صوفیاء کرام اور معاشرے پر ان کی اثرات۔ برصغیر میں اسلام کی اشاعت زیادہ تر صوفیاء کرام کی وجہ سے ہوئی۔ ان سلاسل تصوف میں بعض ایسے ہندوستانی شاخیں پیدا ہوئیں جنہوں نے خود مستقل سلاسل کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مشہور سلاسل تصوف طریقہ قادریہ، طریقہ چشتیہ، طریقہ نقشبندی، طریقہ سہروردیہ نے برصغیر میں آ کر بہت ترقی کی، اور ان میں سے اکثر سلاسل خاص یہیں کی پیداوار ہیں جو ہندوستان میں پیدا ہوئیں اور یہیں دفن ہوئیں، یعنی اکثر سلاسل ہندوستان میں ہی پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی تعلیم علم کو جاری رکھا اور پھر وہیں پہ وفات پائی۔ برصغیر کے صوفیاء نے لوگوں کے باطن کی اصلاح کی، اچھی اخلاق اپنانے کی تعلیم دی۔ ہمیشہ انہوں نے یہی کوشش کی کہ لوگوں کو اچھے اخلاقیات کو اپنانے کی تعلیم دی جائے، خدا کی یاد اور اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہ اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی تعلیم ہمیشہ دیتے رہے ہیں۔ یہ لوگ بے انتہا اعلیٰ علمی اور ادبی شوق رکھتے تھے، کیونکہ خدا کی معرفت علم کے اصول کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ علماء کرام اور صوفیاء کرام بننے کے لیے علم کا حاصل ہونا ضروری ہے، اور علم میں خدا کی معرفت کے بغیر تو علم بھی مکمل نہیں ہوتا۔ برصغیر کی عظیم صوفی جن کا نام سید علی بن عثمان حجویری ہے، انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ ان کی خدمات سے بہت سے شاگرد پیدا ہوئے ہیں۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی آتے ہیں جو کہ انسان دوستی محبت کے مسئلے کا پرچار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ 16ویں صدی ہجری میں اگر دیکھیں تو برصغیر میں احیاء دین کا ایک کارنامہ انجام دیا تھا۔ وہ شخصیت تھے کہ شیخ احمد سرہند ہیں، جن کو ہم مسجد الف ثانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کو یہ لقب ملا ہوا ہے کہ مسجد الف ثانی کے لقب سے وہ پکارے جاتے ہیں۔ تاریخی تصوف میں ان کی منفرد حیثیت ہے، وہ شریعت کو مکمل طور پر جامع سمجھتے تھے۔
جن میں دنیا اور آخرت کے حقائق اور تجربات بانٹنے کے کل امکانات شامل ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھیے گا۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔